الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، لوک سبھا انتخابات آخری مراحل میں چل رہا ہے. آپ کے یہاں 2-3 دن کے بعد ووٹنگ ہے. لیکن جس حوالے سے جتنا جوش و خروش ہونا چاہیے، جس قدر دلچسپی ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی. کسی بھی فیز میں، کسی بھی مرحلے میں، اکثر مراحل میں 60 سے اوپر تک ووٹنگ نہیں ہو رہی. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے، اپنی دھن میں مست ہے، مگن ہے. کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پارٹی کا آنا طے ہے، فلاں کا سب کچھ متعین ہے، لہذا ہمارے کرنے سے کیا فائدہ، دلچسپی لینے سے کیا فائدہ، بیداری پیدا کرنے سے کیا فائدہ، ووٹ ڈالنے سے کیا فائدہ. تو کچھ لوگ مایوسی کا شکار اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، بدعنوانی ہی رہے گی، یہاں ترقی ہو، امن و امان ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، انصاف کا راج ہو. یہ خواب کی بات ہے. تو انہوں نے یہ سوچ لیا، یہ تصور کر لیا کہ یہ دلچسپی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخر کی وصیتیں، جو آپ نے آخری زندگی میں وصیتیں کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، لا یموتن احدکم وهو یحسن الظن باللہ. تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا، حسن ظن رکھتا. اسی طرح حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ گمان رکھتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں، اپنی ملت کے بارے میں، اپنی بیماری کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں. جیسا اس کا گمان ہے اسی کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ حدیث گزشتہ جمعے میں بھی سنائی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ایک دیہاتی کے پاس تشریف لے گئے. انہیں بخار تھا. آپ نے دعا دی، لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی حرج نہیں ہے،
یہ بیماری، یہ بخار تمہارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہو جائے گا، کفارہ بن جائے گا، ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا بخار۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا بل ہی حمى تفور علی شیخ کبیر، یہ ایک جوش مارتا ہوا ایسا خطرناک بخار ہے کہ ایک بڑے آدمی کو قبر تک پہنچا دیتا ہے، قبر کی زیارت کرا دیتا ہے۔ آپ نے کہا اگر تمہارا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ اگلے دن قبر پہنچ گئے۔ تو اگر ہمارا یہ گمان ہے کہ تبدیلی نہیں آئے گی، چینجنگ نہیں آئے گی، انصاف کا دور نہیں آئے گا، کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، بس یہ سوچ کر کے بیٹھ گئے کہ ایسا ہی کرپشن ہی رہے گا، بدامنی رہے گی، بدعنوانی رہے گی، فرقہ پرستوں کی مضبوطی رہے گی، انہی کی حکمرانی رہے گی، ہم نے اگر یہ سوچ لیا، اللہ کے ساتھ یہ گمان باندھ لیا، تو ایسا ہی رہے گا، پھر اسی میں پڑے رہیے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے ساتھ اچھا گمان باندھا ہے تو یقیناً اللہ کو قدرت ہے، اللہ حالات کو بدلتا ہے، اللہ ماحول کو سازگار کرتا ہے، اللہ انصاف کا بول بالا کرتا ہے، اللہ حق کا بول بالا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور دعا کری، یہ دعا سکھلائی گئی کس انداز میں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، سلطنت کے، بادشاہت کے، حکومت کے مالک تو آپ ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں سلطنت عطا کرتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں عہدہ عطا کرتے ہیں، بادشاہت آپ عطا کرنے والے، سلطنت آپ کے قبضۂ قدرت میں، سارا پاور اور قدرت اس کا سرچشمہ آپ کی ذات، آپ جسے چاہتے ہیں تخت شاہی پر براجمان کر دیتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں اس سے سلطنت چھین لیتے ہیں، عہدہ چھین لیتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا کر دیتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں ذلت کے غار میں پھینک دیتے ہیں۔ خیر تو آپ ہی کے قبضۂ قدرت میں۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے تھے، تو پل بھر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ بس نامور بزیر زمیں دفن کردہ ان کس ہستیش بروئے زمیں بر نشان مات۔ اتنے ایسے نامور تھے جنہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اپنی فوج پر بڑا ناز تھا، اپنے وسائل پر بڑا گھمنڈ اور غرور تھا، آج ان کا نام و نشان نہیں، مٹ گئے۔ نو شیرواں نمرد کہ نام نکو گزار، نو شیرواں عادل بادشاہ، اس نے عادل کیا، انصاف کا راج قائم کیا، آج وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے۔ شیخ سعدی جا بجا تذکرہ کرتے ہیں اس بادشاہ کا، زندہ نام فرخ نوشیرواں بہادر۔ جو عادل ہوتا ہے، جو منصف ہوتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کی تاریخ تابندہ رہتی ہے۔ اور فرعون، قارون، ہٹلر، مسولینی یہ نشان عبرت بن گئے۔ فرعون کو کتنا ناز تھا اپنی طاقت پر، اپنے فوج پر، اس کے پاس سب کچھ تھا، اسی لیے تو اس نے دعویٰ کر دیا، اتنی طاقت تھی کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی۔ لیکن اللہ نے دکھلا دیا تمہارے لیے ایک چھوٹا، ایک لاٹھی ہی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈنڈا دے دیا گیا، ایک عصا دے دیا گیا کہ اس ظالم و جابر، اس کا سر اسی سے تمہیں کچلنا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پوری تاریخ، پوری ہسٹری دیکھ لیں، یہ بدلنے والی چیز، یہ ڈول کی مانند ہے، کبھی کسی نے حاصل کر لیا، کبھی کسی نے حاصل کر لیا، کبھی کسی کے ہاتھ میں، کبھی کسی کے ہاتھ میں۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ مسلمان جب اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اللہ اس کے رسول کے وفادار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہ، ایسی وسیع قلمرو عطا کی کہ ہارون رشید کے دور میں انہوں نے ایک بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کے کہا تھا
کہ امطری ایتها الصحابۃ حیث شئت وسوف یأتی خراجک الی، کہ اے بادل تیری مرضی جہاں جا کر کے برس لے، لیکن تیری بارش کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگی، جو غلہ اگے گا، وہ لوٹ کر کے پلٹ کر کے میری ہی سلطنت میں آئے گا، میرے ہی خزانے میں آئے گا، اتنی وسیع ہے میری سلطنت۔ ملکنا هذه الدنیا قرونا، ملکنا هذه الدنیا قرونا واخضعها جدود خالدون وسطرها صحائف من ضیاء فما نسی الزمان ولا نسینا۔ ہماری یہ سنہری تاریخ ہے، تاریخ میں نقش ہے، تاریخ کے پنوں میں سنہرے اوراق ہیں ہماری سلطنت کے، جسے نہ زمانہ بھولا ہے نہ ہم بھولے، لیکن جب ہمارے اندر وہن آ گیا، بے دینی آ گئی، بدعقیدگی آ گئی، انصاف سے ہم دور ہو گئے، شریعت سے ہم دور ہو گئے، قرآن سے ہم دور ہو گئے، تو ہمیں ذلت کے غار میں پھینک دیا گیا، ہم سے یہ چیز چھین لی گئی، یہ عہدہ چھین لیا گیا، حاکم سے محکوم ہو گئے، چوزر سے بیگر بن گئے، بھکاری بن گئے، دستے نگر بن گئے، حاشیے پر ہو گئے۔ پوری تاریخ آج ایک مدت سے امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اینڈ آف دا ہسٹری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا اس سے آگے بڑھ کر کے۔ آج چائنا آپ دکھا رہا ہے، اور ہمیں یہ امید ہے ہمارا وطن اگر اچھے ہاتھوں میں رہا، اچھے نیتا، اچھے لیڈر میسر آئے، یہاں بدامنی نہ رہی، انصاف رہا، تو یہ بھی سپر پاور ہو سکتا ہے۔ تو یہ تبدیلی تو آتی رہتی ہے، لہذا ہمیں مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ کے قبض اس کی اجازت کے بغیر ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، ہر چیز اس کے علم میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں یا تبدیل نہ ہو، اسے خبر نہ ہو، اسے قدرت نہ ہو؟ ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں، پل بھر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس نے ظن رکھا، اس کے لیے پھر محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جد و جہد کی ہے، تو اللہ نے بڑے سے بڑے ظالم کو کنارے کر دیا۔ تو ہمارے لیے بھی جد و جہد ہے، محنت ہے، بیدار ہونا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارا یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، یہ طے کر لینا چاہیے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ دوسری چیز، الیکشن کی بات ہو، کرپشن کی بات نہ ہو، بدامنی کی بات نہ ہو، خیانت، گھوٹالے، دھاندلی، اس کا تذکرہ نہ ہو، ایسا کیسے ممکن؟ جو الیکشن قریب آتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، تو ہر طرف یہی چرچا ہوتا ہے، یہ دھاندلی سے جیتتے ہیں، یہ فرضی ووٹ ڈلواتے ہیں، ای وی ایم مشین میں گڑبڑی ہے، ہر طرف دھاندلی ہے، کرپشن ہے، بس اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اوپر جو گڑبڑی آئی ہے، جو اوپر بیٹھے ہیں، وہ جو گڑبڑی کر رہے ہیں، دھاندلی کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، بدامنی کر رہے ہیں، وہ کہاں سے پہنچے؟ وہ بھی کبھی نیچے تھے، وہ یہاں سے اوپر پہنچے ہیں، ڈائریکٹ تو وہاں نہیں پہنچ گئے۔ اگر وہاں کرپشن ہے تو کیا ہمارے صفوں میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا یہاں بدعنوانی، بدامنی نہیں ہے؟ ہم اگر اپنے آپ کو چینج کرنے اور تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیسے تبدیلی کی امید رکھتے؟ اگر ہمارے اندر کرپشن ہے، خیانت ہے، بدامنی ہے، بے ایمانی ہے، تو ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں وہ ایماندار ہو جائیں؟ اور جمہوریت میں، جمہوریت کی تعریف، ڈیموکریسی کی ایک تو تعریف ابراہیم لنکن نے کی ہے۔ اس نے کہا کہ ڈیموکریسی از اے رول آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کے ذریعے یہ حکومت عمل میں آتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن کسی نے کہا کہ یہ تعریف ٹھیک نہیں، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، عوام کی خاطر، یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ آف دا کیپٹلسٹ،
بائی دا کیپٹلسٹ فور دا کیپٹلسٹ. یہ سرمایہ دار کے ذریعے سرمایہ دار کے لیے اور سرمایہ دار کے ذریعے منتخب ہوتی ہے. سرمایہ دار کے ذریعے سرمایہ دار کے لیے یہ ہو رہا ہے. نیتا لوگ ووٹ خرید لیتے ہیں پیسہ دے کر کے، پبلک کو، عوام کو خرید لیتے ہیں، اور نیتا کو پارٹی خرید لیتی ہے اور پارٹی کو سرمایہ دار خرید لیتے ہیں. تو یہ کیپٹلسٹ کی حکومت ہے، اس کا راج ہوتا ہے، اس کی رولنگ ہوتی ہے. تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے کرپشن ہوگا. تو اسلامی نظام خلافت اس میں یہ چیزیں نہیں، اس میں ہر ایک کو برابر. یہاں تو بس شور ہوتا ہے، نعرے ہوتے ہیں، سلوگن ہوتے ہیں، ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے، ہیومنٹی کی بات ہوتی ہے، آزادی کی بات ہوتی ہے، فریڈم کی بات ہوتی ہے. لیکن پیتے ہیں، لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، عملی نمونہ یہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ سرمایہ دار آئے تھے، متکبر اور چودھری قسم کے اپنے آپ کو کہنے والے لوگ آئے تھے. انہوں نے بھی کہا تھا یہ جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا جائے. ہمارا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ مل کر کے بیٹھے، ہمارے برابر ہو جائیں، ہمارے لیول پر آ جائیں، یہ ہمیں گوارا نہیں. آپ کی بات ہم تب سنیں گے، آپ کی بات کو تب مانیں گے، آپ کے کلمے کے پیچھے تب چلیں گے جب آپ انہیں ہٹا دیں گے مجلس. یہاں ہوتا ہے کہ مخصوص لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے، انہی کا راج چلتا ہے، انہی کی بات چلتی ہے. اللہ نے ان کمزوروں، مجبوروں، ضعفاء کے لیے آیت اتاری. اللہ ان کا وکیل بن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ محبوب، یہ جو انہیں ہٹانے کی بات کرتے ہیں، انہیں آپ کی مجلس سے دور کرنے کی بات کرتے ہیں، انہیں ہٹانا تو دور کی بات. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے آپ کو ان کی مجلس میں بٹھانے کا پابند کریں. آپ خود لازم پکڑیے کہ ان کی مجلس میں بیٹھیے، انہیں ہٹانا تو دور کی بات. یہ آپ کا اصل جوہر ہے، سرمایہ ہے، آپ کے وفادار اور مخلص لوگ ہیں. بھلے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے مخلص وفادار ہیں، جانثار ہیں. یہ آپ کے لیے بڑے کام آنے والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، اور آپ نے کہا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ حشر بھی چاہتا ہوں. اور آپ نے وکٹری کے موقع پر فتح مکہ کی، آپ نے سیدنا بلال کو کہا کہ انہیں یہ چڑھ کر کے کعبے کی چھت پر یہ اذان دیں. سرمایہ دار جو یہ چاہتے تھے انہیں ہٹا دیا جائے مجلس سے. نبی کے یہاں یہ مقام ہے کہ آج یہ فتح کے موقع پر یہ بلندی پہ چڑھ کر کے اللہ کی کبریائی کا ترانہ سنائیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں کی لائن اگر لگی ہوتی تھی، قطار لگی ہوتی تھی، ملنے ملاقات کرنے کے لیے یہ آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے. ان کے لیے عام اجازت تھی اور کہا کرتے تھے جا سیدنا وخادم سیدنا، ہمارے سردار آ، یہ مقام ہمارے سردار پیارے آقا کے خادم آ. تو یہ تو بہرحال اسلامی چیز ہے، اس میں ہوتا ہے. یہاں جمہوریت میں ہم یہ تصور کریں کہ کرپشن نہ ہو، ایکوالٹی ہو، یہ خام خیال ہے. لیکن بہرحال اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے. ہمارے یہاں آگے کا آوا بگڑا ہے، اوپر سے نیچے تک خرابی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، EVM مشین میں گڑبڑی نہ ہو، اسے چینج نہ کیا جائے. اس میں گڑبڑی کہاں سے آتی؟ اسے بنانے والے کون ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، انجینئر ہیں. اگر وہ گڑبڑی نہ کرنا چاہے کہاں سے گڑبڑی ہوگی؟ ووٹنگ پڑتی ہے، پولیس ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں. اگر وہ فرضی ووٹ ڈلوانا نہ چاہیں کہاں سے فرضی ووٹ ڈالے جائیں؟ کہاں دھاندلی ہوگی؟ ہم اپنا جائزہ لے لیں، خود احتسابی کریں.
کیا ہمارے سارے مکتبوں میں، سارے اداروں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں کیا دھاندلی نہیں ہوتی ہے؟ بدامنی بدعنوانی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہمارے یہاں ایڈمیشن ایگزام لے کر کے ہی ہوتا ہے؟ کیا بغیر ایڈمیشن کے بھی داخلہ نہیں ہو جاتا ہے؟ بڑے بڑے مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، سفارش کے ذریعے سے، سورس کے ذریعے سے۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا یہ دھاندلی نہیں ہے؟ کیا گلی گلی میں جو اسکول ہیں، کیا وہ صرف قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کھولے گئے ہیں، یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے المعہد العالی للبطن الخالی، پڑھنے کے دوران سے ہی لوگوں کا ارادہ ہوتا کہ ایک بڑا سا ادارہ کھولیں گے، کس کے لیے؟ المعہد العالی، بڑا شاندار معہد، کس کے لیے؟ للبطن الخالی، خالی پیٹ کے لیے۔ کیا میڈیکل لائن میں کرپشن نہیں ہے؟ وہاں دھاندلی نہیں ہے؟ کیا وہ دوائیں نہیں لکھی جاتی جس میں اپنا فائدہ ہو؟ کیا مرے ہوئے شخص کو پیسہ اینٹنے کے لیے زندہ نہیں بتلایا جاتا ہے؟ وینٹیلیٹر پر نہیں رکھا جاتا ہے؟ اگر اوپر سے کوئی یہ چاہے، حکومت یہ چاہے، مثال کے طور پہ سوچھ ابھیان چلایا گیا، صفائی حکومت کرنا چاہتی ہے، اگر ہم نہ چاہیں، ہمارے گلی اور محلے کے لوگ صفائی کرنا نہ چاہیں، محلے کو صاف رکھنا نہ چاہیں، کیا کوئی حکومت صاف رکھ سکتی ہے؟ ہمارے اندر خامیاں ہیں، اوپر سے اصلاح کرنے کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں جو انتخابات ہوتے ہیں، جو الیکشن ہوتے ہیں، جو سلیکشن ہوتے ہیں، کیا اس میں بدعنوانی نہیں ہوتی ہے؟ ہم مساجد اور مدارس کے لیے جو ذمہ دار منتخب کرتے ہیں، صدر منتخب کرتے ہیں، متولی منتخب کرتے ہیں، عہدے دار منتخب کرتے ہیں، کیا ان میں وفاداری دیکھی جاتی ہے مسجد کے تئیں، مدرسے کے تئیں، کہ مسجد کے مخلص ہیں، مدرسے کے مخلص ہیں، قوم کے لیے کام آئیں گے، اپنا تن من دھن لگائیں گے؟ یا اقربا پروری دیکھی جاتی ہے، میرا دوست ہے، میرے پہچان کا ہے، میری برادری کا ہے، اسے بھر لیا جائے؟ کیا میٹنگ سے پہلے، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہوتا ہے؟ جبکہ یہ کہا جاتا مشورے سے پہلے مشورہ خیانت ہے، مشورے کے بعد مشورہ بغاوت ہے۔ کیا یہ سب نہیں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، جو چاہتے ہیں کر کے دکھا دیتے، جو تصویر چاہتے ہیں ہماری پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کی پیش کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں؟ ایک امام کو اگر ہٹانا ہوتا اس کے عہدے سے، ہم کیا کیا الزامات لگاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو میڈیا ہوتا ہے، جو مین ایشو ہوتا ہے، جو اصل وجہ ہوتی ہے، وہ پبلک میں آ ہی نہیں پاتی ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ماسک ہے، ہمارے پاس جو طاقت ہے، کیا ہم اس کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل لیں۔ اگر ہم اپنے اندر سے کرپشن دور نہیں کریں گے تو کرپشن رہے گا ہر طرف۔ ہم ایماندار بن جائیں۔ کیا ہماری مارکیٹ میں، ہمارے بازاروں میں بدامنی نہیں ہے، بدعنوانی نہیں ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ جب 5 چیزیں ان میں تم گرفتار ہو جاؤ گے تو یہ چیزیں تمہیں جھیلنی پڑے گی۔ اگر بے حیائی تمہارے اندر پھیل گئی تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہو۔ اگر تم نے زکات دینا بند کر دیا تو بارش روک دی جائے گی۔ اگر تمہارے اندر ناپتول میں کمی آ گئی تو ظالم کا ظلم تم جھیلو گے، تم پر ظالم مسلط کیا جائے گا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے کالے کرتوت ہے جو ہم جھیل رہے ہیں۔ جو مصیبت تم پر پہنچتی ہے تمہاری کرتوت کی وجہ سے۔ کیا ہم ناپتول میں کمی نہیں کرتے؟ ناپتول میں کمی کرنا صرف وہ ڈنڈی مارنا نہیں، ہر جگہ اپنی چیز کو وصول لینا، اپنا حق کو لے لینا، لیکن دوسرے کا پورا نہ دے۔ مالک پوری خدمت لے لیتا ہے، مزدوری دینے کی بات آتی ٹائم پہ نہیں دیتا ہے، ٹھیک سے نہیں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ یہ بھی ہے۔ یہاں تک صورتحال آ گئی کہ بچے شکایت کرتے ہیں اپنے والد، یہ گڑبڑی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، فلاں ورکر کو پکڑ لیا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ اس کی اجازت دیتا، وہ نہ چاہے تو ہم کیسے کریں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، 2 نمبری کے بغیر کام نہیں چلے گا؟
عیب چھپائے بغیر ہماری دکان، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، پیارے آقا کے نام لیوا ہونے کے باوجود، تو ہم تصور کرتے ہیں کہ ساری چیزیں بالکل پاک صاف ہو جائیں، الیکشن بالکل انصاف کے اعتبار سے ہو جائے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو صاف نہیں کیا ہے، ایماندار نہیں بنایا ہے، تو ہم سبق کو چھوڑ دیں کہ اوپر سے بدعنوانی ختم ہو جائے۔ پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر انصاف اور ایمانداری پیدا کریں، بدعنوانی کا خاتمہ کریں۔ آخری چیز 2-4 منٹ میں، من لا يهتم بأمر المسلمین فلیس منهم، تو مسلمانوں کے امور کے متعلق فکر نہیں کرتا وہ ان میں سے نہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے شریعت پر بھی آنچ آ رہی ہے، مسجدوں پر آنچ آ رہی ہے، مذہبی چیزوں میں مداخلت ہو رہی ہے، کیا حرج، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا، کوئی فکر نہیں۔ تو ایسا شخص جو مسلمانوں کے امور کے متعلق فکر مند نہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں، پتہ نہیں کس جماعت کا ہے، اس میں گھس گیا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، جو احوال زمانہ سے واقفیت نہ رکھے وہ جاہل ہے، جسے سازشوں کی خبر نہ ہو، جسے دشمن کی پلاننگ سے جو اویئر نہ ہو وہ جاہل ہے۔ جہالت صرف یہ نہیں کہ آدمی کے پاس ڈگری نہیں ہے، کالج نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، جو احوال زمانہ سے کیا چل رہا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، دشمن کی کیا پلاننگ ہے، مین ایشوز کیا ہیں، ہماری طاقت کیا ہے، اس سے ناواقف وہ جاہل ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے نواب صاحب کے یہاں سانپ نکل آیا تو سنیدوں نے کہا کہ جناب سانپ نکل آیا، انہوں نے کہا کسی مرد کو بلائیے، کہا جناب آپ بھی مرد ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کیا طاقت ہے، میں بھی لاٹھی اٹھا سکتا ہوں، میں بھی اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہوں، میں بھی اس سانپ کا زہر ختم کر سکتا ہوں، اسے کچل سکتا ہوں، اس کا سر کچل سکتا ہوں۔ ایسے ہی ووٹ کی طاقت، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی طاقت ہے، ہماری ایک فنگر کے ذریعے سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم انصاف کا راج قائم کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور ابھی تک 2 دن 3 دن ہو گئے، ابھی تک کتنے لوگ ایسے پتہ نہیں کس کو ووٹ دینا، کون کون سے نیتا کھڑے ہیں، کیسے ووٹ ڈالا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو عین موقع پر آنکھ ملتے ہوئے سو کے اٹھ کے منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کو ڈال دیا، کہاں بٹن دبا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت یہ بڑی اہم طاقت ہے، ایک انگلی کے ذریعے سے، ایک فنگر کے ذریعے سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم نے ہمارا دل دکھا ہے، ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہے، مظالم دیکھے ہیں، بدعنوانی دیکھی ہے، بے روزگاری دیکھی ہے۔ اب یہ موقع ہے اپنی طاقت کو استعمال کر کے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کتنی دیر تک اسے دبایا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مشورہ کر کے، پوچھ کر کے، معلومات حاصل کر کے، کتنی دیر تک ہمیں مشین کو دبانا ہے، اس میں آواز آ جائے، پھر وہ جو وی وی پیٹ ہے اس پہ پرچی آ جائے، پتہ چل جائے کس کو ہم نے ووٹ دیا ہے، کون بہتر ہے، کون محبت کی بات کرتا ہے، کون نفرت کی بات کرتا ہے، یہ ساری چیزیں طے کر کے جائے، اول پہلا میں جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے پکنک والا ڈے بنا لیں، ہم اسے چھٹی والا ڈے بنا لیں، ہم دھوپ کی شدت کی وجہ سے تیار ہی نہ ہو، ہم اپنی خواتین کو ووٹ دلانے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے، ہم پہنچے کسی نے ووٹ ڈال دیا ہمارے پاس، اب کیا آپشن ہے؟ ٹینڈر کے ذریعے سے، یہ آپشن، ہم اس کے ذریعے سے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسے ہی وائرل ہو رہی، وہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی، چیلنجنگ ووٹ، اس کے ذریعے سے آپ نہیں ڈال سکتے، اس سے بھی باخبر ہو جائیں، کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے، خود ہی پھنس جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اس طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور متحد ہو کر کے جو قوم کے لیے مفید ہو، اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے مفید ہے، یا چہرہ دیکھ کر کے فلاں مسلمان ہے، یہ کر کے ہمیں ووٹ نہیں کرنا۔ اتحاد کے ساتھ ہمیں ووٹ کرنا ہے، تبرک کے طور پہ، بھیک کے طور پہ ووٹ نہیں دینا ہے۔ جو قوم کے لیے، جو ملک و ملت کے لیے مفید ہو، اس کا انتخاب کرنا ہے، اس سے ووٹ دینا۔ 2-3 دن رہ گئے، اس حوالے سے بیداری پیدا کریں، اپنے گھروں میں بیداری پیدا کریں، اور اپنے دم رکھیں، اپنے اندر سے کرپشن کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تبدیلی پیدا کرے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔